السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحیح اور خیریت عافیت سے امید ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ایک موضوع کو چنا ہے، قربانی کے احکام۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت چکر ماشاء اللہ چاند نظر بھی آ گیا ہے، اور یہ کہ جو مسائل کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً اس مسائل کی ضرورت پڑتی ہے قربانی کے وقت، ذبح کرتے وقت، کہ بہت سے مسائل اس کے اندر انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کے اندر میں نے موضوع کی موقع کی مناسبت سے تو یہ ہے کہ افہیم و تفہیم کے حوالے سے میں نے اس کو شروع کیا ہے الحمدللہ۔ ساتویں نشست سے امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ تو میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھیں تو مجلس کے اندر دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور غور سے اس کو پوری بات کو سنیں۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے آپ مجھے اس کو لائک کیجیے۔ اگر جو بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ مجھ سے کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم۔ سوال: شہر میں جو جانور مذبح خانے سے ذبح ہو کر آتے ہیں، ان میں سے شرعی ذبح شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا ہے، ورنہ اکثر بغیر کلمے پڑھے یا تکبیر کہہ کے زمین پر لیٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہے۔ یہ حقر کا چشمدید مشاہدہ ہے۔ اس بارے میں قصاب حضرات بھی تقریباً معذور ہیں، اس لیے کہ اکثر ان میں سے نماز روزے سے ناواقف ہیں اور احکام شریعت سے غافل ہیں، اور شرعی ذبیحہ کی پابندی کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ جواب: اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے، وہ ذبیحہ تو حلال ہے، اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ جس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں، اس کے لیے اس کا کھانا پینا بھی حلال نہیں۔ بہرحال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرعی طریقے پر ذبح کرائے، اس کی نگرانی بھی کرے کہ شرعی طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے یا نہیں۔ مسلمان کسائی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں یا نہیں، یہ شک غلط ہے۔ سوال: دیکھنے میں آئے کہ کسائی نماز جمعہ تک ادا نہیں کرتے اور گوشت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے، لہٰذا ہمیں شک ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت تکبیر نہیں کہتے ہیں۔ کسائیوں سے منہ رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں۔ آخر گوشت سے کب تک اجتناب کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ آیا کسائی غیر مسلم نہ ہو۔ اگر ہم کسی پڑوسی یا رشتہ دار کے یہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں علم کہ یہ کہاں سے ذبح شدہ ہے۔ اگر کسائی غیر مسلم ہو یا مسلمان بھی ہو تو بھی تکبیر پڑھتا ہے یا نہیں، اور رشتہ داروں سے پوچھنا جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ اول انہیں خود بھی علم نہیں ہوگا، ایسی صورت میں کیا جائے؟ یہ سوال ہے پورا، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب: ذبح کرنے والے عموماً مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھتے ہوں۔ ایسے احتمالات جو آپ نے لکھے ہیں قابل اعتبار نہیں، البتہ اگر یقینی طور پر کسی کسائی کا جان بوجھ کر قصداً بسم اللہ نہ پڑھنا معلوم ہو جائے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ جیسے جواب بھی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر عام طور پر مسلمان کے اوپر کیونکہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی بنا پر ہم کیا کہیں گے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، تو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر وہ جان بوجھ کر ذبیحہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صورت میں اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ قصاب سے قربانی کا جانور ذبح کروانا۔ سوال: بیشتر لوگ قربانی کے جانور قصاب سے ذبح کراتے ہیں، انہیں بھی مشکل پوری تکبیر آتی ہوگی، نہ ہی ان کے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ قربانی کی دعا مشکل ہی سے کسی جانور پر پڑھتے ہوں گے، اس صورت میں قربانی ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سوال ہے یہ۔ جواب: ذبح کرنے والا مسلمان ہو، جان بوجھ کر تکبیر کہنا نہ چھوڑے تو ذبیحہ حلال ہے اور قربانی بھی درست ہے۔ جیسے کہ اوپر جواب دیا گیا تھا، یہاں پر بھی اگر جان بوجھ کر قربانی اگر وہ بسم اللہ ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر بھول جائے تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ آداب قربانی۔ سوال: قربانی کرنے کے کیا آداب ہیں؟ جواب: قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی سے پہلے چھری تو خوب تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے۔
کرے جب تک کہ پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ قربانی کا مسنون طریقہ۔ سوال: قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کرتے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ جیسے کہ یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر اپنے جانور کو خود ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کے وقت اپنے جانور کو اگر آپ ذبح نہیں، جیسے کہ پہلے آیا تھا کہ اگر جانور کو آپ ذبح نہیں کرتے تو صورت میں آپ قصاب کے پاس کیا موجود رہیں گے۔ اگر آپ کو یعنی کہ ذبح کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ کو قصاب کے پاس کھڑا رہنا کیا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور کس طرح لٹانا چاہیے؟ سوال: قربانی کا جانور ذبح کر کے وقت کس طرح لٹانا چاہیے؟ جانور کا سر قطب کی جانب ہو اور گلا کعبے کی جانب، یا جانور کا سر کعبے کی جانب ہو اور گلا قطب کی جانب، یعنی ذبح کرنے والے کا منہ کس جانب ہو۔ یعنی کہ معلوم ہے، سوال یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا منہ کس جانب ہونا چاہیے؟ آئے کہ ذبح کرنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا جانور جو ہے اس کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے؟ یہ سوال، اس کا جواب دیا جا رہا ہے جانور کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو کوئی حرج نہیں۔ جانور کا جیسے کہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ قبلے کی طرف کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر قبلے کی طرف اگر نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسے مسئلہ نہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی جگہ کی تنگی ہے، جگہ تنگ ہے، بند گلی ہے، اگر آسانی سے اگر قبلے کی طرف نہیں ہوتی تو جہاں پر آسانی کی طرف ہو جائے تو وہاں پر آپ اس کو قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت اس کا رخ کہاں کریں؟ قبلے کی طرف کریں، مگر لازم ملزوم نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ سوال: جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کس طرح کہی جائے؟ کیا یہ تکبیر صحیح ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اس لیے بسم اللہ ہی کہا جائے، بسم اللہ ایک دفعہ پڑھی جائے یا ہر مرتبہ اللہ اکبر کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے؟ کیا جانور کا منہ قبلہ رخ کرنا ضروری ہے؟ جواب: صرف ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے کہ اگر صرف بسم اللہ شریف پڑھ لی تب بھی ذبیحہ حلال ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا سنت موقدہ ہے، بلا عذر اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کہا ہے کہ جانور کا جو چہرہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا کیا اس کا سنت موقدہ ہے۔ یہ کہ پیچھے بیان کیا تھا مستحب، بیان کر یہ کہ یہاں پر اس کی بات کی تردید ہو گئی ہے، وہ سنت موقدہ ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر عذر ہو جائے تو اس صورت میں آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، مگر بلا عذر اگر جیسے کہ تنگی ہو جگہ کی تو اس صورت میں آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، مگر حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو جانور ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت۔ سوال: کیا بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے مگر خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر خلاف سنت بھی نہ ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے الٹے ہاتھ سے تو کیا جائز ہے؟ جائز تو ہوگا مگر کسی عذر کی بنا پر، اگر وہ کر رہا ہے بغیر کسی عذر کے تو یہ کیا خلاف سنت ہوگا۔ کیا چھری کے ساتھ دستہ اور چھری میں تین سوراخ ہونا ضروری ہیں؟ سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت چھری کے ساتھ لازمی لکڑی ہونی چاہیے، دستہ لکڑی کا ہو، خالص لوہے کی چھری سے ذبح حرام ہوگا۔ ایسی چھری کے ساتھ لازمی لکڑی کا تنکا ہونا چاہیے، تب ذبح ہوگا، جائز ہوگا، اور چھری کے ساتھ 3 سوراخ بھی ہونے لازمی ہیں۔ جواب: چھری کے ساتھ لکڑی کا دستہ ہونا اور چھری کے دستے میں 3 سوراخ ہونا کوئی شرط نہیں، ذبیحہ ان دونوں شرطوں کے بغیر بھی حلال ہوگا۔ بغیر دستے کی چھری سے ذبح کرنا۔ سوال: کیا بغیر دستے کی چھری سے ذبح جائز ہے؟ جواب: خالص لوہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر لکڑی نہ لگی ہو تو ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر لکڑی کے اندر دستہ لگا ہوا ہوتا ہے لکڑی کا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا دستہ نہیں لگا ہوگا صورت میں وہ کیا جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو اعتراض تھا صورت میں، جو سوال تھا وہ بھی کیا درست ہو گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر لکڑی کا دستہ نہ ہو تو اس صورت میں کیا ذبیحہ پھر بھی حلال ہوگا۔ کسی دھات کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، 3 سوراخ اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ کہ چل جائے گا، ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔
مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا۔ سوال: مغرب کے بعد جانور ذبح کرنے کے لیے کیا احکام ہیں؟ جواب: اگر صحیح ذبح ہو سکتا ہے، یعنی روشنی آتی ہے کہ جانور کی رگیں نظر آتی ہیں تو رات کو ذبح کرنا صحیح ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی رات کے وقت ذبح نہیں کر سکتے، تو یہ ہے کہ تیسرے دن یعنی کہ 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں، مگر 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ تو اس میں ہم یہ کہ آپ غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں جب کہ روشنی وغیرہ کیا ہے وہ خوب نظر آتی ہو اور رگیں وغیرہ اس کی کیا ہیں واضح ہوں، تو یہ صورت میں آپ کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ دن میں کریں۔ عورت کا ذبح حلال۔ ہمارے امی نانی وہ گھر کی دوسری خواتین بتاتے خود مرغی وغیرہ ذبح کر لیا کرتی ہیں۔ میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا تو چند نے کہا کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے، بعض نے کہا حرام ہوتا ہے۔ برائے کرم بتائیں کہ عورت کا طعام کی نیت سے جانور اور پرندوں کا حلال کو ذبح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: جائز ہے۔ آپ کی سہیلی کا مسئلہ غلط ہے۔ اگر عورت اگر ذبیحہ حلال کرتی ہے مرغی وغیرہ تو وہ کیا حلال ہوگی، ان کا حرام نہیں ہوگا ذبیحہ۔ مشین کے ذریعے ذبح کیا ہوا گوشت صحیح نہیں، کیا مشین کے ذریعے سے ذبح کیا وہ گوشت حلال ہے؟ جواب: مشینی ذبیحہ کو اہل علم نے صحیح قرار نہیں دیا، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جیسے کہ جو کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں عام طور پر یہاں تو نہیں اور یورپین کنٹریز کے اندر ہوتی ہے، وہاں پر کیا ذبیحہ اس طرح ہی حلال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے تو وہاں پر اگر آپ رہتے ہیں اور باہر عام طور پر لوگ رہتے ہیں اوورسیز تو ان کو عام طور پر معلوم ہوتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے اس طرح ذبیحہ کو حلال کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس سے کیا اعتراض کرنا چاہیے۔ سرحد پر چوٹ مار کر مشین سے مرغی ذبح کرنا غلط۔ آج کل ملک میں آٹومیٹک پلانٹ پر مرغیوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے پھر ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ ذبح کا یہ طریقہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ آئے یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یہ حرام؟ اس لیے میں نے لندن کی شائع کردہ ایک کتاب میں اس کے متعلق پڑھا تھا۔ پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائج تھا، لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر نظام بند کر دیا گیا اور اب مرغیوں کو زندہ ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے ذبیحہ کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر سر پر چوٹ مار کر ذبح کرنے میں جانور کو راحت ہوتی ہے اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اس کی تعلیم فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے طریقہ ایجاد کیا وہ گویا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذہین اور عقلمند ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر پاکستان یا کسی اور مسلمان ملک میں یہ طریقہ رائج ہے تو فوراً بند کرنا چاہیے۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ پر چوٹ مار کر اس طرح کو ذبح کر رہا ہے اسلامی ملک کے اندر یا کہیں بھی ملک کے اندر تو صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، اگر طریقہ یہ ہوتا تو آپ نہ کسی حدیث کے اندر آیا ہے نہ قرآن کریم میں نہ حدیث کے اندر نہ کسی صحابی کے قول سے بات ثابت ہے نہ کسی بزرگ تابعی کا قول ہے۔ تو یہ جو ذبح کا طریقہ جو عام طور پر آیا تو وہ شروع سے ذبح کیا جائے گا، اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ قادیانیوں کا ذبیحہ اور دوسری چیزیں کھانا۔ قادیانی لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی کے گوشت کسی مسلمان کے گھر آئے تو لے کر پھینک دیں یا واپس کر دیں۔ ایک مسلمان کے گھر کے پڑوسی جو کہ قادیانی ہیں ان کے گھر سے بھی کبھی کبھار کچھ کھانے پینے کی چیز آتی ہے تو ان چیزوں کو کیا کریں، واپس کر دیں یا لے کر پھینک دیں؟ جواب: قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور چیزوں کا لین دین بھی ایک نوع کا تعلق ہے۔ قادیانی کا ذبیحہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں، اس لیے مرتد زندیق ہیں۔ قادیانی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جو کہ زندیق ہیں، لعنتی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جو کہ ایک جس کو دین سے خارج کر دیتا ہے، تو یہ اگر کچھ کھانا پینا اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو یہ ان کا کھانے کو جو آپ کھانا کھائیں ایک قسم کا کیونکہ کھانا اگر آپ لیں گے تو یہ قسم کا نو تعلق بن جائے گا آپ کا، جو کہ ان سے کسی بھی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کلمے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور جو ہے ختم نبوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس کوئی چیز کو بھیجیں تو آپ اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیں۔ غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے۔ یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیکٹ ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر ممالک جو کہ غیر مسلم ممالک نہیں جو کہ غیر ممالک سے آتے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذبح کیا۔ ذبیحہ پر تکبیر پڑھنا، دو درگنہ
کیا ایسا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ عام طور پر باہر پیکٹ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے کہ سعودی کے اندر یا دبئی کے اندر کمپنیز وغیرہ جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ پیکٹ وغیرہ کے اندر باہر سے اسپین وغیرہ سے یا ادر کنٹریز وغیرہ سے کیا پیکٹ وغیرہ کے اندر وہاں پر کیا جانور وغیرہ آتے ہیں، تو اس صورت میں آیا کہ وہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے بعد اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جواب جس گوشت کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یورپ اور غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ غیر مسلم کنٹریز ہوتی ہیں وہاں کا گوشت کیوں حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا ذبیحہ کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، نہ وہ بسم اللہ وغیرہ کچھ اس کو سے جو کہ حلال طریقہ ہے اس کو وہ کیا ہے مسنون طریقہ وہ بھی کیا ہے اس کو نہیں اس طریقے سے نہیں ذبح کرتے، تو وہاں کا جو پیکٹ وغیرہ جو آتے ہیں ساری چیزیں وہ کیا ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے آپ کو پتہ معلوم ہے کہ تو آپ کو کیا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہو تو کھانا جائز نہیں۔ جہاز پر گائے کا گوشت، بکری کا گوشت غیر مسلموں کے ہاتھوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ مسلمان کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ جواب: کسی مسلمان یا صحیح اور باقی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو، مگر دیگر غیر مسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت حلال نہیں۔ غیر مسلم کمپنیوں کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت فراہم نہیں کیا جاتا تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اگر جیسے کہ عام طور پہ اہل کتاب وغیرہ ہوتے ہیں، پکا مسلمان وغیرہ ہیں، جیسے کہ عام طور جہاز وغیرہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گوشت وغیرہ آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جیسے کہ ذبح نہیں کیا ہوا، اسلامی طریقے سے شرعی طریقے سے انہوں نے ذبح نہیں کیا ہوا، کافر ہیں وہ جہاز، جیسے کہ کوئی ایئر وغیرہ جہاز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو وہاں کے وہ گئے ہیں عرب دوسری کنٹریز سے ہیں، کافر یورپین کنٹریز سے ہیں، اور وہ آپ کو ذبیحہ پیش کر رہے ہیں گوشت وغیرہ تو پکا ہوا، تو آئے کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے، تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کیا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کافر وغیرہ ہیں تو آپ کو شبہ ہو، آپ کو شک ہو، تو اس صورت میں آپ کا کھانا کیا وہ جائز نہیں ہے۔ سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال۔ سعودی عرب میں جو گوشت بکتا ہے خاص طور پر ایام حج میں وہ چند قسم کا ہوتا ہے۔ بیرون ممالک سے آنے والے گوشت جو ہوتا ہے اس پر ایک تو ٹیپ لگ ریکارڈ کے ذریعے بسم اللہ پڑھ کر ذبح ہوتا ہے، نمبر 2 چھری پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ذبح ہوتا ہے، وہاں کے اہل کتاب ذبح کرتے ہیں، اگرچہ اہل کتاب کا ذبح شدہ جائز ہے، لیکن آج کل کے مسلمان برائے نام کے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو اہل کتاب تو بدرجہ اولیٰ برائے نام ہوں گے۔ اب تو 100 میں سے ایک بمشکل ملے گا جو صحیح اہل کتاب ہو۔ بہرحال یہ مسلمہ بات ہے، یہ لوگ اہل کتاب اپنے دین پر نہیں، تو کیا اس حالت میں بھی ان کا ذبح شدہ اور ان کی عورتوں سے نکاح مسلمان کے لیے جائز ہوگا؟ یہ تو باہر سے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔ سعودی عرب کے ملک میں یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک مرغی کو کاٹ کر بغیر ٹھنڈا کیے گرم پانی یا مشین میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے پر وغیرہ اتر جائیں، کھال وہ لوگ نہیں اتارتے۔ دوسری صورت میں مینا میں مذبح خانے میں دیکھی گئی یہ جانور کے ذبح ہوتے ہی ابھی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، بعض مرتبہ تو رگیں بھی صحیح نہیں کٹیں اور دوسرا جانور اس پر گرا کر کاٹ لیتے ہیں۔ آیا اس طرح کا کاٹنا کہ ہماری شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں، ساتھ یہ بھی بتلا دیں کہ آیا بیان کردہ تمام صورتحال عربوں کے یہاں جائز ہے؟ جواب: امید ہے کہ آپ کو یہ بات ہے، جب سوال پیش ہے کہ آپ عام طور پر سعودی کے اندر ہوتے ہیں، جیسے کہ حج کے ایام کے اندر ہوتے ہیں، تو گوشت وغیرہ جو عام طور پر ملتا ہے مدینہ منورہ کے اندر یا مینا کے اندر پیکٹ وغیرہ کے اندر گوشت وغیرہ ہوتا ہے، تو آئے کہ وہ گوشت وغیرہ جو ہیں وہ آئے کہ وہ حلال ہے یا الگ، کیونکہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر کنٹریز سے آتا ہے یا ان کے کاٹنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ ایک مرغی وغیرہ کاٹ دی، اس کو آپ وہ ٹھنڈی ہونے سے پہلے اس کو کیا ہے گرم پانی میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے پر وغیرہ وہ ہٹ جائیں، اور اس کے کھال وغیرہ کو اتارتے نہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ اس کو گرم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کو رگیں وغیرہ کٹنے سے پہلے، بعد میں رگیں بھی نہیں کٹتی، اس کو گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو آئے اس طرح کرنا، یہ ذبح کرنا آئے کہ ذبح شرعی طریقے سے درست ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ سوال ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر گوشت کے بارے میں پورا اطمینان نہ ہو کہ یہ صحیح شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے تو احتیاطاً اس کا کھانا درست نہیں،
اگر آپ کو بات جیسے کہ پیچھے کیا گیا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ صحیح شریعت آپ کو اگر یہ معلوم ہے صحیح طریقے سے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ شرعی طور پر کیا نام ہے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو آپ کا ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ سوال: آپ کس طرح معلوم ہوگا کہ اس ہوٹل میں غیر شرعی گوشت فروخت ہو رہا ہے؟ آج مجھے سعودیہ میں 40 سال ہو گئے، مجھے پکا علم ہے کہ 90% ہوٹلوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے، کیونکہ کثرت ہجوم کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بکرے وغیرہ ذبح کر لیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ باہر کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بتا دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا یہ کہ آج تمام صورتحال کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں، جبکہ حقیقت تجربے کے ذریعے معلوم ہو چکی۔ اگر کوئی دیندار مسلمان کہہ دے کہ یہ گوشت حلال ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اگر جیسے کہ کہا گیا کہ میں 40 سال باہر رہتا ہوں کہ میں وہاں پر معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے کہ وہ گوشت کو کیا نام ہے گوشت کو کیا، کیونکہ وہاں پر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے کر کے رش وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو پیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، تو ان کو آئے کہ وہ گوشت جو ہے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، تو اس سے سوال ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی گوشت کے اوپر ان کو کیا نام ہے وہ کھانا پڑے گا ہے وہ گوشت یا نہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اگر کوئی دیندار ہو مسلمان کہہ دے کہ یہ حلال گوشت ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان ہے، جیسے کہ عام طور پر مسلمان سے بھی ہوتے ہیں، کوئی اللہ والا تو بتا دیتا ہے کہ بھائی اس طرح گوشت یہ باہر کنٹریز سے آیا ہے، یہ میں نے خود ذبح کیا، اگر آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ کھا لیں، اگر یہ بتاتا ہے کہ آپ باہر کنٹریز سے آیا ہے تو اس صورت میں وہ آپ کا کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شبہ ہے اور آپ کو مطمئن بھی نہیں ہے اس سے۔ کیا مسلمان غیر مسلم مملکت میں حرام گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟ سوال: میں امریکہ میں زیر تعلیم ہوں، یہاں پر اکثر مسلم ممالک طلبہ ہیں، جہاں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسر نہیں ہوتا تو اسٹور سے ایسا گوشت خریدتے ہیں جو اسلامی طریقے پر ذبح شدہ نہیں ہوتا۔ بتائیں ہم کیا کریں؟ صورت مسئولہ میں سب سے پہلے چند اصول سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مذکورہ بالا مسئلے کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ امریکہ کے اندر بعض لوگ طلبہ تعلیم وغیرہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر گوشت وغیرہ کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر تو آئے کہ وہ غیر جو اسلامی طریقے سے جو ذبح شدہ نہیں ہوتا، اس جو یعنی کہ بسم اللہ کے بغیر جو ذبح شدہ ہوتا ہے وہ کھانے پر لینے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئے کہ کھانا لینا جو جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس کی صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، کل عقل ضروری ہے اور فرض ہے، حلال کو ترک کرنا اور حرام کو اختیار کرنا بغیر ضرورت شرعی ناجائز حرام ہے۔ نمبر 2، حلال چیزیں جب تک مل جائیں حرام کا استعمال جائز نہیں۔ گوشت پسندیدہ اور مرغوب چیز ہے، اگر حلال مل جائے تو بہتر، لیکن اگر حلال نہ مل سکے تو حرام کا استعمال درست نہیں۔ کسی کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی وجہ سے حرام کا استعمال حلال نہیں ہوتا۔ حرام اشیاء کا استعمال اس وقت جائز ہے جب کہ حلال بالکل نہ ملے، جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، اسی کو اضطرار شرعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ بیان کیا گیا صورت کے اندر اگر آپ کو حلال گوشت نہ ملتا ہو تو یہ کہ حتی الامکان تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کیا اس کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ اگر حتی الامکان نہیں ملتا ہو، اگر آپ کو حلال گوشت نہیں ملتا ہو تو حتی الامکان آپ کوشش کریں گے، اگر نہیں ملتا تو حالت مجبوری، حالت اضطراری جسے کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کو کیا ہے، پھر اگر آپ کو مجبوری ہو تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کے حلال گوشت کی کہیں حرام گوشت آپ کے پرہیز کریں، اگر حالت اضطراری ہو، بیماری ہو یا کچھ عذر ہو تو اس صورت میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اضطراری شرعی کے موقع پر صرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کا استعمال درست ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے یا ایک پیٹ بھر کر کھانا درست نہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اضطراری حالت میں جگہ جان کے اوپر آ گئی ہو تو اس صورت میں درست کھا سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے پیٹ بھرنے کے لیے، لذت کے لیے تو آپ وہ بالکل اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم میں سے یہود نصارہ جو اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز ہے، البتہ مجوس اور دہریہ اور جو یہود نصارہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتے، ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ مذکورہ بالا قواعد سے معلوم ہو گیا کہ جب تک حلال
غذا میسر ہو اس وقت حرام غذا کا استعمال جائز نہیں۔ صرف پسندیدہ مقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت کا حلال نہیں جاتا۔ حرام گوشت کے بجائے آپ مچھلی، انڈوں، دودھی کا زیادہ استعمال کریں۔ جب کہیں سے حلال گوشت میسر ہو جائے اس کو وافر مقدار میں اسٹور کر لیں، یا چند مسلمان مل کر شہر کے مذبح خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذبح کر لیں۔ تو یہ 7 صورتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں سے معلوم چل جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی حالت اضطراری، جیسے کہ یہاں بیان کی گیا ہے کہ چند مسلمان ہیں، اگر وہ چند مسلمان مل کر کوئی ایک مذبح خانے میں چلے جائیں، وہاں پر کیا اپنے ہاتھ سے مرغی وغیرہ لے کے ذبح کر لیں، یا اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیں، یا یہ کہ کوئی اگر آپ کو ایسی جگہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی کہ بعض جگہ اسلامی چیزیں یعنی کہ جو شریعت متبادل چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، کوئی ایک مسلم شخص ہوتا ہے جو کہ پوری دکان اسٹور لگایا ہوا ہوتا ہے، تو ایک وہ اسٹور سے سارے لوگ جائیں، اسی سے وہیں سے جا کے وہ پیپ وغیرہ کرتے ہیں، اس چیزیں وغیرہ کو لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی دکان وغیرہ ہے تو آپ وہاں کا اس طرح اہتمام کر لیں۔ تو حتی الامکان جب تک کہ حالت اضطراری نہ ہو بطور لذت کے لینا کرنا یہ درست نہیں۔ اگر حالت اضطراری اگر آپ کو ہے، مجبوری ہے، بیمار ہے، تو آپ ویسے تو آپ انڈے، دال وغیرہ جو چیزیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میسر آ جائے دال گوشت وغیرہ تو آپ اس کو کیا اسٹور کر لیں۔ تو یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ صورتیں ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ اگر یہ باتیں کچھ چیزیں ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکیں، یا اگر آپ کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ کل سے اس موضوع کو آگے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔